السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. عمران خان صاحب نے آخر کار اناؤنس کر دیا کہ وہ لانگ مارچ کریں گے 25 مارچ کو، لیکن انہوں نے پورا لائے عمل اپنا نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے آئیں گے. وہ سری نگر ہائی وے، کشمیر ہائی وے جیسے کہتے ہیں، اس پہ آئیں گے، لیکن کہاں سے آئیں گے؟ پشاور سے آئیں گے، جلوس کی صورت میں آئیں گے، بنی گالہ سے آئیں گے. یہ انہوں نے سیکرٹ رکھا ہے، ظاہر ہے یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، اس وجہ سے رکھا ہے. دوسری بات کریں گے ہم، کیا شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں، ڈبل کراس کھیل رہے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے کچھ اور ہیں، بتاتے کچھ اور ہیں؟ کیا اس طرح کا چکر ہے؟ یہ ہم بات کریں گے. اور اس سے پہلے ہم بات کریں گے نجم سیٹھی صاحب چڑیا کے حوالے سے. چڑیا جو ہے وہ آج سے 1 مہینہ پہلے کیا کہہ رہی تھی، اب عمران خان کا بیانیہ نہیں بکے گا، یہ منجن، یہ چورن نہیں بیچ سکیں گے، یہ امریکہ والا چورن بھی نہیں بکے گا. اب یہ فارغ ہو چکے ہیں، یہ کہیں کے نہیں رہے. انہوں نے بڑے بڑے جملے بولے تھے کہ وہ صفحہ پھٹ گیا ہے اور وہ ایک اس پہ نہیں ہے، بلکہ جس وقت اینکر نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت سے نکل کر میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. آپ وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا، وہ کہتے تھے ہنس کے، خطرناک نہیں، خطرے ناک ہو جاؤں گا، تو یہ کہتے تھے. لیکن آج جو چڑیا ہے، اور کچھ دن پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو نہیں پتا تھا وہ خطرناک ہو سکتے ہیں، انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا، مس کیلکولیشن. کبھی وہ اس وقت ان کی حالت جو ہے وہ بیچ منجھدار میں ہے. وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے 1 مہینے تعریفیں کرتے رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو گیا رہا ہے. کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے انفیکٹ ایک اداریہ بھی لکھا ہے، اور ایک جو کل پروگرام کیا انہوں نے، اس میں کافی ساری متضاد باتیں کی ہیں. انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ عمران خان اپنا پریشر بلٹ اپ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ پہلی دفعہ چڑیا نے مانا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے عوامی پریشر کی وجہ سے، کوئی ڈبل گیم نہیں. انہوں نے سولنگی صاحب کے بھی سوالوں کے جواب دیے کہ کوئی ڈبل گیم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور 1-2 باتیں اور بھی ہیں اہم، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب حکومت آئی تھی، یعنی یہ والی PDM کی، تو خیال تھا کہ اگلے سال تک مہلت مل جائے گی، اور یہی تاثر دیا گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہی تاثر دیا گیا تھا. کوئی ٹھوس، اب وہ حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا، کوئی الیکشن ریفارمز نہیں کیے انہوں نے، اور کوئی نیب کے قوانین کے اندر چینجنگز نہیں کی. انہوں نے کام کیے. سیٹھی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے کام کیے. انہوں نے جو اپنے مطلب کے کام تھے جلدی کیے. ایک تو انہوں نے بندر بانڈ کی وزارتوں کی. دوسرا انہوں نے کیا کام کیا کہ جلدی ECL سے 3000 بندوں کے لسٹ سے نام نکال دیے. جلدی انہوں نے آفیسرز کی پوسٹنگ ٹرانسفر شروع کر دی کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے. سب سے پہلے ان کی پرائرٹی نہ IMF تھی، نہ ان کی پرائرٹی کے اوپر جو ہے وہ اکانومی کی جو کنڈیشن ہے اس کو ٹھیک کرنا تھا، نہ کوئی اسٹرانگ قسم کے یا جو غیر مقبول جو مطلب فیصلے لینے تھے وہ بھی نہیں تھا. جس کی اسٹیبلشمنٹ ان سے توقع کری تھی، ان میں سے ایک کام نہیں کیا. تو یہ خود انہوں نے تو خیر اس چڑیا نے رکھا ہے کہ انہوں نے نیب کے قوانین میں وہ کچھ تبدیلی نہیں کی اور ریفارمز نہیں کی الیکشن ریفارمز کے حوالے سے. لیکن یہ اصل میں انہوں نے کیا. اور انہوں نے کیا کیا پھر یہ ہوا، اب سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر یہ ہوا عمران خان نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. ان کا خیال تھا کہ آئینی طریقے سے گھر چلے جائیں گے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے. اور یہ خان صاحب جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں باہر آؤں گا اور بہت خطرناک ہو کے آؤں گا. ان کا خیال تھا کہ کتنے خطرناک ہو جائیں گے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ کتنے خطرناک ہو جائیں گے. خود سیٹھی صاحب کے بقول میں نے آپ کو بتایا، وہ کہتے تھے خطرے ناک، مذاق اڑاتے تھے. پھر اسی جملے کو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی پکڑا تھا خطرے ناک، اور نون لیگ والوں نے بھی پکڑا ہوا تھا، یعنی کہ تمسخر اڑانے والے انداز میں پکڑا تھا کہ خطرے ناک. لیکن پھر وہ انہوں نے، اب چڑیا سیٹھی صاحب خود مان رہے ہیں، خود سیٹھی صاحب نے مذاق اڑایا، خود کہا مگر اب خان صاحب بہت خطرناک ہو چکے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب بہت خطرناک ہو چکے ہیں. خاص کر آرمی چیف کا نام لے کر سوشل میڈیا پہ انہوں نے ریٹائر افسران کو بھڑکایا، جنرل باجوہ پرانے لوگوں پر تنقید کی، اور اگر نکالنا ہی تھا تو لوگوں نے کہا کہ نکالنا تھا، اگر عمران خان کو نکالنا ہی تھا تو ان چوروں کو کیوں لے کے آئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے ریٹائر آفیسر آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں، اور دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ اگر کرنا ہی تھا تو ان چوروں کو کیوں لے کے آئے ہیں. اب یہ سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے اندر سے آرمی چیف وغیرہ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ ان کو کیوں لے کے آئے. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کے اندر انڈرسٹینڈنگ نئی حکومت کے ساتھ تھی کہ چلائیں گے، حکومت کریں گے، مگر جب پریشر پڑا خان صاحب نے زبردست حملہ کیا. خان صاحب نے عوام کی صورت میں حملہ کیا. اسٹیبلشمنٹ نے 2 ہفتے پہلے سوچا تھا کہ الیکشن مسئلے تو حل نہیں کرے گا، مگر ہم سے دباؤ ہٹ جائے گا، یعنی الیکشن کرا دیں مسئلہ. ان کی اسیسمنٹ تھی کہ خان صاحب الیکشن نہیں جیتیں گے. ان کی اسیسمنٹ، اگر وہ پاپولر ہو تو نواز شریف ہے، اگر وہ پاپولر ہے تو نواز شریف ہے، اور اچھا خاصا
اگر خان صاحب کو فری ہینڈ دے دیا جائے، پھر پی ڈی ایم کو اشارہ کیا کہ جلدی سے اقدامات کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ بات کریں، بجٹ دیں اور جولائی میں تحلیل کر دیں اور جا کے اکتوبر میں الیکشن کرا دیں۔ لندن میں فیصلہ کیا کہ اگر الیکشن ہی کرانے ہیں تو ہم یہ ذمہ داری کیوں لیں، آپ کا پپٹ ہوگا اور ہم اس کے اوپر وہ کیوں چلیں۔ اسٹیبلشمنٹ جولائی میں الیکشن کرنے کے لیے صاف کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور جبکہ یہ نواز شریف صاحب جو ہے یہ اکتوبر تک، مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے اکتوبر تک کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا کہنا یہ ہے کہ اگر انہوں نے اکتوبر میں یا جولائی میں اسمبلی تحلیل کر کے اکتوبر میں الیکشن کرانے ہیں تو ہم عمران خان کا ملبہ اپنے اوپر اٹھائیں، کیوں اٹھائیں؟ ہم یہ فیصلے کریں، ہم بجلی مہنگی کر دیں، پیٹرول مہنگا کر دیں اور اوپر سے ساتھ ہی اسمبلی تحلیل کر دیں تاکہ عوام ہمیں گالیاں نکالے۔ ان کا ماننا ہے یہ۔ تو اس وقت زرداری صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ظاہر زرداری صاحب کو ڈبل نقصان ہے، ادھر سے سندھ کی حکومت بھی جاتی ہے، اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، ادھر جو گالیاں نون لیگ کو پڑی ہے جس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، اس سے بھی مطلب وہ اس کو بھی پرولونگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کیوں چاہیں گے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں سنبھال لوں گا۔ تو لانگ مارچ جو ابھی اس کے حوالے سے بات کی ہے، جتنے جلسے کیے انہوں نے، لانگ مارچ کرنے تھے، 10 دن بعد آنا تھا، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک کہ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان کو روک سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سیٹی صاحب انتظار کریں، ان کو روکنا چاہیے، مگر اسٹیبلشمنٹ پھسل جاتی ہے، اور عدلیہ بھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ ساتھ ہوا کرتی ہے، تو 4 سال تک اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو چلائے تو ان کو بھی چلائیں، اب یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، پہلے کہہ رہے تھے نیوٹرل ہے، ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ صرف عمران خان کے پیچھے سے ہٹ جائے تو بس یہ پی ڈی ایم اور نون لیگ خود حکومت چلا لے گی۔ اب کہہ رہے ہیں نہیں، جس طرح 4 سال آپ نے اس کو چلایا ابھی ان کو چلائیں۔ 4 سال اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو چلایا اس کی ایک وجہ تھی، اسٹیبلشمنٹ آپ جو پی ڈی ایم تھی وہ کتنی دفعہ لے کے آئے، پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے لے کے آئے، لانگ مارچ لے کے آئے، پھر پی ڈی ایم نے اناؤنسمنٹ کی، پھر پیپلز پارٹی الگ سے لانگ مارچ لے کے آئی، پھر الگ سے زور لگا لیا، لیکن جس طرح عمران خان کے ساتھ عوام نکلی ہے 1 مہینے کے اندر، ان کے ساتھ 4 سال تک نہیں نکلی تھی، بقول آپ کے اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آتی ہے، تو پی ڈی ایم وہ پریشر نہیں ڈال سکی تھی جو عمران خان نے 1 مہینے میں ڈالا۔ پی ڈی ایم اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ اس وجہ سے ساتھ تھی، اور اس وجہ سے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ادھر عمران خان نے پریشر بڑی کامیابی کے ساتھ ڈالی ہے بقول آپ کے، اور اس چیز کے اوپر ہی یہی فیکٹ ہے، اس چیز میں فیکٹ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال، پھر انہوں نے آگے وہی باتیں کی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آنکھ مار لیں گے، ایم کیو ایم کو ادھر بھیجا گیا تھا، اس ٹائم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایم کیو ایم کو بھیجا گیا، عمران خان کو اٹھانے کا مقصد نہیں ہے، تو یہ ہے کچھ باتیں جس کے حوالے سے میں یہ اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اور ایک اور بات جو سیٹی صاحب نے اپنے ایڈیٹوریل میں بھی کی ہے وہ تھوڑی سی ایک اور طرف ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز دا ملٹیبلشمنٹ لیڈر ہیو ڈن اے یو ٹرن، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن لیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ملٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، تو اینڈ ڈیسائڈ ٹو ایکسیڈ ٹو دا ڈیمانڈز آف دیئر پرو عمران کانسٹیٹوئنسی، دے آر ناؤ پریشرائزنگ دا پی ڈی ایم گورنمنٹ ٹو ٹیک the tough measures in the next 2 months and then make a way for fresh election that put a new government in office by next October, when the critical appointment of a new army chief is to be made. In other words, the establishment wants to have its cake and eat it too, but this is a suicidal option for the PDM. It will be wiped out in a general election after tightening the screw on its voter. It is also establishment، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ بس ہمارے اوپر سے پریشر ہٹے، یہ کروائیں اپنا الیکشن، اور ان کے کہنے کے مطابق شاید یہ عمران خان کو دوبارہ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ آپ کی 1 مہینے کی باتیں سن لیں، 1.5 مہینے کی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اتنی ملکوں سے بگاڑ لیا ہے، انہوں نے چین کے ساتھ بگاڑ لیا، انہوں نے امریکہ کے ساتھ عمران خان نے بگاڑ لیا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دوبارہ ایک پیج پہ آ سکیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ملک کی بہتری کے لیے سوچنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ آپ کی باتیں کدھر گئی؟ آپ تو اب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ایک ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں، ایک ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ باتیں اب آپ کی جو اپنی کی ہوئی باتیں ہیں اس سے آپ ہٹ گئے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں سوسائڈل اٹیک ہوگا پی ڈی ایم کے لیے۔ اس ٹائم اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پاپولر جو ہے اس وقت نواز شریف ہیں بقول اسٹیبلشمنٹ کے، مطلب ایڈیٹوریل میں کوئی اور بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ نواز شریف پاپولر ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی، سمجھ سے بالا تر ہے، کچھ چیزوں میں بالکل کنفیوز ہیں، کچھ چیزوں میں اپنی باتوں کے اوپر نجم سیٹھی صاحب یو ٹرن لے رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ جن کی 1 مہینے پہلے میں تعریفیں کہہ رہا تھا اس کے اوپر تنقید کروں، یا میں اس کی تعریف کروں تو پھر پھنستے ہیں، تنقید کروں تو پھر پھنستے ہیں، کیونکہ پرانا سٹانس بھی ہے سامنے۔ یہ باتیں آخر میں شہباز شریف صاحب کیا ڈبل کراس کھیل رہے ہیں۔ زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے لاہور میں۔ شہباز شریف صاحب کا زندگی کا سب سے پرانا خواب پورا ہوا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے،
اب ان کی بلا سے اتنے مشکل ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں, اسی طرح چلتا ہے سارا کچھ, جتنی وہ چلا سکتے ہیں. ان کا نہیں دل کرتا وہ جو شیروانی پہنی ہے وہ اتار دوں. نواز شریف کا موڈ ہے کہ اس فریش الیکشن کروائے جائیں. مریم بی بی کا جو پورا گروپ ہے وہ بھی چاہتا ہے, وہ جلسوں میں بھی کہہ چکی ہیں کہ فریش الیکشن کروائے جائیں. اب شہباز شریف نہیں چاہتے کہ فریش الیکشن ہو, ظاہر ہے زرداری صاحب بھی نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن شہباز شریف صاحب نے زرداری کے کندھے پہ بندوق رکھی ہوئی ہے. جب بھی نواز شریف صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی نہیں مانتے, ہم زرداری صاحب کو گارنٹیاں دے کے آئے تھے, زرداری صاحب فریش الیکشن کے لیے نہیں مان رہے, اور زرداری صاحب کو آنکھ مار دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں ماننا شہباز شریف صاحب. تو اس وجہ سے شہباز شریف صاحب جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو وہ بتا دیتے ہیں کہ زرداری صاحب نہیں مان رہے, حالانکہ خود ان کا دل نہیں کر رہا کہ وہ جو شیروانی پہنی ہے ادھر سے اتارنے کے, جائے پارٹی جدھر جاتی ہے ان کی بلا سے. ناظرین, یہ تھا کچھ انالیسز, اور اہم ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.